آیت نمبر 7 تک جو مضمون آیا اس میں ہدایت پانے والوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جب وہ آیات نازل ہوئی تھیں تو صحابہ کی جماعت وجود میں آ چکی تھی جن میں کہ وہ خوبیاں موجود تھیں جن کا کہ ہم نے ذکر پڑھا۔ یہ اسلام کے دوست، اسلام کے وفادار، اسلام کے ساتھی، جنتی لوگ۔ اس کے بعد پھر جو 2 آیتیں آئیں ان میں ہم نے یعنی کہ 5 آیات میں ایک مضمون مکمل ہوا، اس کے بعد 2 آیتیں ہدایت کو ٹھکرانے والوں کے بارے میں آ گئیں، جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، یہ بھی موجود تھے، ایک کمر ٹھوک کر اسلام کی مخالفت پر کھلم کھلا آمادہ تھے، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، پکے جہنمی، دوزخی۔ تو یہ 2 کیٹیگریز تو ڈے 1 سے ایگزسٹ کر رہی تھیں، سمجھیں۔ جب سے وحی کا آغاز ہوا تو یہ 2 کیمپس بن گئے تھے، بلیک اینڈ وائٹ، ایبسلیوٹ پکچر۔ مکے میں جب تک مسلمان مکے میں تھے پکچر بالکل بلیک اینڈ وائٹ تھی، مومن کافر۔ پھر کیا ہوا کہ اسلام مکے سے نکل کر مدینے پہنچا، ہجرت ہو گئی۔ اب جب ہجرت ہو گئی تو وہ جو مشکلات اور آزمائشیں تھیں مکی دور کی وہ کم ہو گئیں۔ خاص طور پہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو بدر کی جنگ کے بعد تو اسلام طاقت بن کر ابھرنے لگ گیا، ایک پولیٹیکل پاور بننے لگ گیا۔ نہ صرف پولیٹیکل پاور بننے لگ گیا بلکہ ایک نیا فنامنن آ گیا تھا مدینے میں، اور نیا فنامنن ایک سے کیرزمیٹک پرسنالٹی موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک ساتھی۔ اسی طرح جو وہاں کے قبائل کے سردار تھے، اوس اور خزرج، 2 قبیلے تھے وہاں پر مشرکین مکہ کے، ان کے جو سردار تھے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، انشاءاللہ بات کریں گے آگے ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہما۔ تو دونوں سرداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب دیکھیے نا، جب ایلیٹس اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ تو پھر آپ سوچیں نا کہ کیا اس وقت فنامنن ہوگا اسلام، ٹاک آف دا ٹاؤن جس کو کہ ہم کہتے ہیں، دا کول تھنگ ٹو بی، لیٹسٹ ٹرینڈ تھا۔ کہاں مکے میں آؤٹ کاسٹ تھا اور کہاں بالکل ان تھنگ بن گیا، آ کر ریج بن گیا تھا اسلام۔ لٹرلی ہم کہیں کہ آج کی اصطلاح میں کہ کول ٹو بی اے مسلم، اسلام کے ساتھ عزت، اسلام کے ساتھ کامیابی، اسلام کے ساتھ کرزما اٹیچ ہو گیا تھا۔ چاروں طرف مدینے میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس مکے میں تو مائنورٹی تھی اور پرسیکیوٹڈ مائنورٹی تھی، رائٹ؟ اب مدینے آ کر میجورٹی اور پاورفل میجورٹی بن گئی تھی۔ پولیٹیکل سکسیس، ملٹری سکسیس، مورل سکسیس، ساری کامیابیاں جمع ہو رہی تھیں۔ تو کامیابی کا جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں کامیابی بعض دفعہ اسکم کو بھی اٹریکٹ کر لیتی ہے، اوندھے سیدھے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو حق کے لیے نہیں، صرف کامیابی کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈاؤن سائیڈ ہے سکسیس کی۔ مکے میں تو کوئی کلمہ پڑھ نہیں سکتا تھا جب تک اس کے دل میں ایمان گھر نہ کر جاتا، وہ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ اب مدینے میں تو یہ نہیں رہا، ایز آ گیا۔ نہ صرف ایز آ گیا بلکہ سارے کے سارے مسلمان ہی تقریباً ہو گئے تھے مدینے میں، تو سوشل پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا، ایک معاشرتی دباؤ پیدا ہو رہا تھا۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ایکسپیکٹڈ تھا، انڈرسٹوڈ تھا کہ آف کورس، جیسے آج کو اسکول میں اگر نہیں پڑھ رہا ہوتا تو کیا لگتا ہے، وہ عجیب و غریب لگتا ہے نا کہ اچھا بچہ اسکول نہیں جاتا تمہارا، ہم کہیں کہ ہم ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اور بہت مائنورٹی ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ اور اچھے اسکول میں پڑھائی کرنا وہ ایک ٹرینڈ ہے۔ تو جو آج سمجھے کہ اسکول یونیورسٹیز کی جو کہ ویلیو اور پوزیشن ہے وہ اس زمانے میں مسجد نبوی کی تھی۔ مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھنا ایکسپیکٹڈ تھا، اور اگر کوئی صرف نماز پڑھتا تھا اور مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتا تھا وہ عجیب آکورڈ پوزیشن میں آ جایا کرتا تھا۔ اور دوسرے جو ہم نے کرزما کی بات کری
کہ لوگوں کو بہرحال کامیابی کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبصورتی بھی اٹریکٹ کر رہی تھی. کوئی خالی خولی کامیابی نہیں تھی، حقیقی کامیابی تھی. اسلام تھا ہی اس قابل کہ وہ کامیاب ہو، اسلام ہے ہی اس قابل کہ وہ ڈومینیٹ کرے اور وہ لائف سٹائل بنے اور وہ پاور بنے. تو جو ریفارمز اسلام لا رہا تھا، جو معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو رہا تھا، جو تعلقات کے اندر بہتری پیدا ہو رہی تھی، جو ایک برکت محسوس ہو رہی تھی، وہ سب فیل کر رہے تھے اس چیز کو. تو اس کے پھر اپنے کچھ ریپرکشنز ہوئے. ایک تھرڈ پارٹی وجود میں آنے لگ گئی جن کا کہ ان آیات میں ذکر ہے. اس سے پہلے کہ اس تھرڈ پارٹی کی طرف ہم جائیں، تھوڑا سا پھر مزید ہم مدینے پر فوکس کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی کہ مشرکین مکہ کے 2 قبیلے موجود تھے، اوس اور خزرج. ٹھیک، اس کے علاوہ یہود کے بھی 3 قبیلے موجود تھے، اور یہ جو مشرکین تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں. یہ ان کو انصار اس وقت تو نہیں کہا جاتا تھا، انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار. یہ لقب اس وقت پڑا جب انہوں نے مہاجروں کی مدد کری، مکے سے آنے والے مہاجروں کو پناہ دی، تب ان کو انصار مدینہ کہا جانے لگا. انصار کے 2 قبیلے تھے اور یہود کے کتنے تھے؟ 3 قبیلے تھے. یہ ایک ہی سوسائٹی، ایک ہی جگہ سب رہتے تھے آپس میں مل جل کر. ان کے آپس میں اپنے باہمی روابط تھے، سوشل ٹائز تھے، بزنس کانٹریکٹس تھے آپس میں، جیوز کے اور مدینے میں رہنے والوں کے. انصار کے شادی بیاہ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے. اب یہ جو ہم نے بات کی کہ انصار کے 2 قبیلے تقریباً پورے مسلمان ہو گئے تھے شروع ہی میں. خزرج کے قبیلے کا ایک شخص تھا، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، سین لام واو لام سلول. عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی، قبیلہ خزرج کا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے تشریف لانے سے پہلے لوگوں نے اس کو اپنا سربراہ بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارا لیڈر بنے گا. تو یہ بتائیں کہ لوگوں نے کیوں ارادہ کیا ہوگا عبداللہ بن ابی کو لیڈر بنانے کا؟ یہ تو سردار کس کو بنایا جاتا ہے؟ کوئی خوبیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کوئی خوبیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ یہ بتائیں. مال تو بہت لوگوں کے پاس تھا، کوئی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، کوئی پرسنالٹی ہوگی. یہ کیوں ہم بات ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں تصور بیٹھا ہے کہ مومن کی شکل پہ نور برستا ہے اور منافق کی شکل پہ نحوست. یہ ضروری نہیں ہے. بڑی کرزمیٹک پرسنالٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ اندر کا حال تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ اس کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی تھی، لیڈرشپ کوالٹیز بھی اس کے اندر تھیں. بہت بولتا بھی اچھا تھا، بیان کا بھی بڑا اچھا تھا، باتیں بھی بہت اچھی کرتا تھا. اب یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کی یہود سے بھی دوستی تھی، مشرکین مکہ سے بھی دوستی تھی. ڈے 1 سے، پہلے دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو شدت کی دشمنی ہو گئی تھی. بغض کہتے ہیں نا جس کو، نفرت، حسد، دشمنی، یعنی کہ جو نیگیٹو ایموشنز سوچ سکتے ہیں وہ سب اس شخص کے اندر موجود تھے. بدر سے پہلے اور ہجرت کے بعد ایک دفعہ آپ مدینے میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے گزرے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان کو تبلیغ کرنا چاہی، سمجھانا چاہا. تو کہنے لگا عبداللہ بن ابی کہ اجی اپنے گھر جا کر بیٹھیں اور ہمیں باتیں سنا کے تنگ مت کیا کریں. جس کو سننا ہوگا وہ خود آپ کے پاس آ کے سن لے گا. لیکن آپ دیکھیں نا اس کا ایٹیٹیوڈ اور ایروگنس اور لیک آف کرٹسی، کس طرح یہ بات کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کہ بہرحال ابھی مہاجر تو کمزور ہی تھے نا جب وہ مدینے آئے، ابھی تو بدر نہیں ہوئی تھی، ابھی تو کچھ بات ثابت نہیں ہوئی تھی. جب بدر کی جنگ ہو گئی اور جب کایا پلٹنے لگ گئی اور مسلمان جو ہیں وہ پاور بننے لگ گئے، تو یہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، لیکن دل میں کافر رہا، پکا کٹر کافر تھا دل کا.
اسی طرح اسلام کے دشمنوں سے وفاداری رہی، انہی سے دوستی رہی، اس کا دل اسی طرح اسلام کی دشمنی میں بھرا رہا، تو قانونی طور پہ مسلمان اور حقیقی طور پہ کافر، قانونی طور پہ لیگلی مسلم، ان ریالٹی کافر. یعنی مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے آپ کو، مثال کے طور پہ اگر عبداللہ بن ابی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے دونوں، رائٹ، اور وہ مر جاتا وہ شخص، انہیریٹنس اگر بٹتی تو کس کو ملتا حصہ؟ دونوں کو برابر کا ملتا. قانونی طور پہ وہ ایک ہی جیسی وراثت پاتے، مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے تھے، زکوٰۃ دینی تھی، نماز ان کو پڑھنی تھی، تو قانونی لیول بالکل سیم تھا. لیکن اللہ کی نظر میں ابو بکر اور عبداللہ بن ابی میں کیا فرق تھا؟ زمین اور آسمان کا. ایک اعلیٰ ترین درجے کے جنتی اور ایک جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر گیا ہوا. تو یہ اللہ کی نظر میں کون کیسا ہے یہ الگ کہانی ہے. لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو لیگل سٹیٹس اس کا کیا ہوگا؟ ایکول ہوگا، سب لیگلی ایک ہی سٹیٹس کے ہوں گے. تو اس نے بھی مصلحت کی خاطر کلمہ پڑھ لیا تھا، دل ماننے پر تیار نہیں تھا. تو اب یہ دیکھیں نا کہ اب یہ کیسی اس کی اسپلٹ پرسنالٹی بن گئی ہوگی، دو رخی شخصیت، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. اسلام کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ منافقوں نے پہنچایا. یہ ہوتے ہیں آستین کے سانپ، دوست کے روپ میں دشمن. کبھی اسلام کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے. اپنا ذاتی فائدہ، اپنی ذاتی خوشی اہم ترین ہوتا ہے ان کے لیے، اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ اسلام کا فائدہ بے دھڑک قربان کر دیتے ہیں. دے ڈونٹ کیئر کہ اسلام پر کیا مشکل پڑے گی ان کے اس عمل کی وجہ سے، ایز لانگ ایز ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہو. نہ صرف یہ کہ اسلام کے فائدے قربان کرتے ہیں، بلکہ خطرہ اگر کبھی پیش آ جائے اسلام کو فوراً بھاگ نکلتے ہیں. تو یہ جب آتے ہیں تو ایک سمجھیں کہ جیسے کہ ٹنل کے اندر ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کلیئر نہیں ہوتے، سامنے نہیں ہوتے صاف، سمجھے کہ سرنگ کے اندر ہوتے ہیں. عربی زبان میں سرنگ کو، ٹنل کو نفق کہا جاتا ہے، نون فا قاف، نفق. ٹنل دیکھی ہوگی آپ نے، اس کے دو ہوتے ہیں نا، دو دروازے ہوتے ہیں، ایک سے داخل ہوتے ہیں ایک سے باہر نکلتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے انسان دو رخی شخصیت والا، یہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ اسکیپ روٹ کھلا رکھ کر آتا ہے، ایک راہ فرار تیار رکھتا ہے اپنی. کیوں کہ مشکل ایک راستے سے داخل ہو تو یہ اگلے راستے سے بھاگ نکلے. اسلام کے ہر قانون جو اس کی خواہش کے خلاف ہو، کوئی نہ کوئی لوپ ہول ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی فرار کا راستہ نکال لیتا ہے. وہ نماز ہو، وہ حجاب ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، کچھ ہو، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ مجھ پر یہ ایپلیکیبل نہیں ہے. ہر حکم جو سنتا ہے اس کے جواب میں جو اس کا رد عمل ہوتا ہے، رسپانس ہوتا ہے، وہ ifs and buts سے شروع ہوتا ہے. اگر یہ ہوگا تو، لیکن اگر ایسے ہو گیا تو. قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق کی اصطلاح دی ہے. منافق یہ ٹرمینالوجی ہے جس کو انگلش میں ہیپوکریٹ کہتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں منافق لفظ نہیں استعمال ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف علامات بتائی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کرائی ہے تاکہ ہم سب اپنے اندر بھی تلاش کر لیں کہ جو تین کردار بتائے جا رہے ہیں، پکے مومن، پکے کافر اور منافق، ان میں سے ہم کدھر ہیں؟ اور جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ پکے کافر تو نہیں ہیں، دونوں میں سے ایک ہی چیز ہے، یا مومن یا منافق. اس لیے کہ منافق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہو، تبھی تو منافق بنتا ہے. کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ تو کافر رہ گیا. تو زیادہ خطرہ جو مجھ کو اور آپ کو ہے وہ نفاق سے ہے، ہمیں کفر کا خطرہ نہیں ہے.
ہم کو بت پرستی کا خطرہ نہیں ہے. نعوذ باللہ ہم کوئی لکشمی دیوی کو سجدہ کرنے نہیں جا رہے. ساری مصیبت جو ہے نا وہ نفاق کی ہے جو میرے اور آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ابھی جو منافق ہیں اس کو بھی اس کی کیٹیگریز ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے مضمون سمجھنے میں آسانی ہو. 2 براڈ کیٹیگریز ہیں ان کی. دیکھیں سانپ تو ساری زہریلے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں, کچھ کم زہریلے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے منافق تو سارے برے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ برے کچھ کم برے. تو جو 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے کانشیس ہیپوکریٹ, شعوری منافق. شعوری منافق وہ ہوتا ہے جو پورے ارادے پوری ریئلائزیشن کے ساتھ منافق ہوتا ہے. اس کو خود پتہ ہوتا ہے میں منافق ہوں. جیسے کون؟ عبداللہ بن ابی. مرتے دم تک اسلام سے نفرت کرتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ذہنی اذیت اس ایک شخص نے دی اتنی تو کسی اور نے شاید دی بھی نہ ہوگی. ساتھ ہی ساتھ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتا تھا. جمعے کے خطبے سے پہلے ممبر پر کھڑا ہو جاتا تھا اور کھڑا ہو کر کہتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بات غور سے سننا. یہ بھی کہتا تھا. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ قربانی نہیں دینی, بات نہیں ماننی, ساری وفاداری اپنی ذات کے ساتھ. اگر چوائس ہو کہ دنیا پر حکومت کس کی ہونی چاہیے تو چاہے گا کافروں کی حکومت ہو, مشرکوں کی ہو, ہرگز اسلام کی حکومت نہ ہو. جان نکلتی ہے اس کی سوچ کے کہ شریعت نافذ ہو جائے گی تو ہوگا کیا, تو پھر کافر ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو اکٹھا ایک جگہ جہنم میں جمع کرے گا. تو یہ تو ہے شعوری منافق. پھر ایک ہوتا ہے غیر شعوری منافق. اس کو خود نہیں پتہ میں منافق ہوں. یہ اور بلا, یہ اور مصیبت. سمجھتا کیا ہے مومن, ہوتا کیا ہے منافق. اچھا اس کی کیا پہچان ہے؟ اچھا ہم دیکھیں پھر ہمیں شعوری نفاق کا ڈر نہیں ہے, ہم کانشیس ہپوکریٹ نہیں ہیں, اتنا تو پتہ ہے ہم کو. پھر جو ہمیں جس کیٹیگری کا خوف ہے وہ یہ والی کیٹیگری ہے, انکانشیس ہپوکریٹس, غیر شعوری منافق. وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اسلام کی باتیں اچھی تو لگتی ہیں, دل تو کھنچتا ہے, امپریس ہوتا ہے, لیکن اگر اسلام کے راستے میں کوئی مشکل آ جائے تو گھبرا اٹھتا ہے, پینک کر جاتا ہے اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے. اس کو پسند تو ہے کہ اسلام کی حکومت قائم ہو جائے, اسلام طاقت بن جائے, لیکن چاہتا ہے خود بخود ہو جائے, مجھ سے کوئی نہیں کہے کہ تم بھی آ کے اپنا حصہ ڈالو, کوئی اور قربانی دے دے, کوئی اور جہاد کر لے. دین کی وجہ سے کسی پریشر کا سامنا نہیں کر پاتا, بہت ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے, اینگر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کہ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھ کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا, اسلام کی وجہ سے میرا مذاق اڑا, اسلام کی وجہ سے فلاں جگہ نقصان ہو گیا. تو غصہ آنے لگتا ہے اس کو اسلام کے اوپر, جھنجھلا جاتا ہے اسلام کے اوپر کہ کیوں اسلام ایسے حکم دیتا ہے, کیوں ایسی شریعت بنائی اللہ نے. لیکن بول نہیں سکتا, بولے گا تو پھر لوگ برا بھلا کہیں گے, تو گھٹتا رہتا ہے اندر ہی اندر, چڑھتا رہتا ہے پھر. اور جب تک دنیا صحیح رہے, دنیا پہ زد نہ پڑے تو نمازیں پڑھوا لیں, نو پرابلم, روزے رکھوا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1000 دانوں کی تسبیح کے ختم کروا لیں, وہ بھی کر لے گا آ کر. جان مال محفوظ ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں اس کو, عبادت کرنے میں کچھ نہیں جاتا اس کا, 100 حج بھی کر لے گا جا کر. بس 2 باتیں کوئی نہ کرے اس کے سامنے, ہجرت اور جہاد کی باتیں نہیں کریں, اور دین کے نام پر پیسہ کوئی نہ مانگے اسے. انفاق کا سوال آتا تھا, سخت اریٹیٹ ہوا کرتے تھے. اور یہ بھی کوئی نہ کہے کہ تم اسلام کو پورا پورا مانو, کہتے تھے بھئی میری چوائس ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا, آئی ایم سوری. تو اسلام میں پک اینڈ چوز کرنا چاہتا ہے غیر شعوری منافق. جو چیز اچھی لگے, جو چیز کنوینینٹ ہو, جو لائف سٹائل کے ساتھ کمپیٹیبل ہو,
جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہو وہ تو سب ٹھیک ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنا ایکسیپٹیبل ہے, آپ ہر سال حج کرنے چلے جائیں وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, روزے رکھیں, سبھی روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو جو چیز سوشلی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے اسلام کی وہ آرام سے کر لیتا ہے, اس کو منع نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں نا منافق تو نماز بھی نہیں پڑھتے, منافق تو روزے بھی نہیں رکھتے, ایسی کوئی بات نہیں. عبداللہ بن ابی کہاں نماز پڑھتا تھا؟ آرڈنری مسجد میں. کس مسجد میں؟ مسجد نبوی. آرڈنری امام کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. آرڈنری صحبت تھی. کیا صحبت تھی؟ صحابہ. اور بدقسمتی تو دیکھیں کوئی رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہتا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہا, کوئی صحابی بھی نہیں کہتا اس کو. ٹوٹی کہاں کمن جبکہ 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا تھا. بدقسمتی اور محرومی, کلمہ پڑھ کے جنت نصیب نہ ہو جس کو, کتنا بدقسمت ہے وہ. علم کی کمی بھی نفاق کا سبب بنتی ہے, غیر شعوری نفاق کا. علم کی کمی بھی نفاق کا سبب بنتی ہے, اور اسلام کے دشمنوں کی صحبت بھی نفاق کا سبب بنتی ہے. اچھا دیکھیں, میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم تو شاید 98% مسلمان ہیں یہاں پر, تو ہم سوچیں کہ لو ہمیں کہاں کفار کی صحبت کوئی مل رہی ہے, یا اسلام کے دشمنوں کی صحبت مجھے اور آپ کو کہاں مل رہی ہے؟ کیوں نہیں مل رہی؟ مجھے بتائیں. سارا میڈیا, واٹس ایپ, فیس بک کیا ہے, کیا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس پہ, کس کی باتیں سنتے ہیں, وہ بھی تو صحبت ہے. سیل فون کی صحبت کے بارے میں سوچیں کہ کس کی صحبت اس سے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ ہوتا تھا, یہ منافق تھے سارے. تو اسلام نے ہر طرح, ہر گریڈ کے منافقوں کا معاملہ کس پر چھوڑ دیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑ دیا. یہ بھی یاد رکھیں, میں اور آپ جو یہاں صفات آ رہی ہیں, مجھ کو اور آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ تم فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ نکلو اور جا کے ڈھونڈو کون کون منافق ہے, پھر جا کے اب گھر جا کے دیکھ رہے ہیں. ساس تو پکی منافق لگ رہی ہیں, ساری ایک ایک چیز جو قرآن میں پڑھی ہے ساری ان کے اندر ہے. اور ان کی بیٹی صاحبہ, وہ نند ہماری تشریف لائیں گی, ان سے بھی بڑی منافق ہے. یہ نہیں کہا جا رہا مجھ سے اور آپ سے. نفاق دل کا مرض ہے, اور دلوں کا حال صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. یہاں تو میں اور آپ روئیں اپنے حال کے اوپر کہ اللہ میرا کیا معاملہ ہے. اپنی اللہ سے لو لگائیں, اپنے دل کو صاف ستھرا کریں, اپنے دل کو ٹٹولیں اور اپنے معاملات کو دیکھیں. میں اور آپ, یہ انٹروسپیکشن کا مقام ہے, اور یہ مجرم ڈکلیئر کرنے کا مقام نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے تو بس مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا. اسلام ظاہری حالت پر فیصلہ کرتا ہے, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے منافقوں کو, شعوری غیر شعوری, سب منافقوں کو مہلت دی تھی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں پھر اب آگے مزید بات کر لیں گے. فی الحال تھوڑی سی اتنی ہی بات ہم نے کی ہے, پھر آگے ان کی صفات بھی دیکھ لیں گے اللہ نے چاہا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.